نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ مائدہ جو چھٹے پارے کی صورت ہے وہاں تک گزشتہ کل خلاصہ عرض کیا تھا۔ آج سورہ مائدہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، اور 120 آیتیں ہیں اس صورت کے اندر، اور تقریباً 3 پاؤ یہ چھٹے سپارے میں ہیں، اور 1 پاؤ اور 1 رکوع، یعنی 3 پاؤ میں 1 رکوع زیادہ، اور وہاں 1 پاؤ میں 1 رکوع زیادہ 7ویں پارے میں ہے یہ صورت۔ اور مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور کبھی کبھار محل کو ذکر کر کے حال مراد لیا جاتا ہے۔ یہ مجاز مرسل ہمارے اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ مجاز مرسل کا مفہوم یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ناک بہہ رہی ہے، حالانکہ ناک نہیں بہتی، ناک تو اپنی جگہ پہ ہے، وہ گند بہہ رہا ہے۔ تو محل یعنی ناک، اس کو ذکر کر کے جو اس ناک میں ہے وہ مراد لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حال کہہ کے محل مراد لیا جاتا ہے۔ جیسے نہر بہہ رہی ہے، تو نہر تو نہیں بہتا، وہ تو پانی بہتا ہے، وہ تو کھدائی والی جو چیز ہے اس کو نہر کہا جاتا ہے، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی مائدہ اصل میں کہتے ہیں دسترخوان کو، مراد دسترخوان نہیں ہے، جو دسترخوان پہ رکھا جاتا ہے وہ مراد ہے، یعنی کھانا مراد ہے۔ تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو تعلق والے تھے، ان کے جو ساتھی تھے، جیسے ہمارے نبی کے دوستوں کو صحابی کہا جاتا ہے، اصحاب رسول، صحابہ رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا ہو، اور ایمان کی حالت کے اندر اس کی وفات ہوئی ہو، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہا جاتا تھا، حواریین، اور ہا واو را اس کا اپنا ایک الگ الگ ترجمہ ہے۔ جیسے جنت کی عورت کو حور کہتے ہیں، گورے پن کو کہا جاتا ہے، یہ سفید کو کہا جاتا ہے۔ ہا واو را اس کے اپنے مفہوم میں سفیدی ہے، اور یہاں پر اس کا حاصل مراد یعنی حواریین کا حاصل مفہوم نکلے گا مخلص دوست، جس کا دل ہر قسم کے کینہ سے پاک ہو، صاف ستھرا۔ تو مخلصین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے، ان کو حواریین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ایک معجزہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ جنت سے آ جائے اور کھانا آ جائے دسترخوان کے اندر، دسترخوان آ جائے یعنی کھانا آ جائے، اور وہ ہم اس میں سے کھائیں گے بھی، اور وہ ہمارے پچھلے جو باپ دادا گزرے ہیں ان کے لیے بھی ایک نیک نامی کا سبب ہوگا کہ ہمارے بچوں میں نبیوں کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہوا کہ ان کی درخواست پر آسمان سے وہ خوان آیا تھا، اور ہمارے جو بعد میں ہمارے بچے ہوں گے تو ان کے لیے بھی ایک سعادت ہوگی، وہ بھی کہیں گے کہ دیکھو ہمارے باپ دادا کیسے تھے، ان کی برکت سے جنت سے کھانا آیا تھا۔ یہ ہماری درخواست ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام اس طرح فرمائشی معجزات سے بچتے تھے۔ کہیں بھی اگر کوئی غیر مسلم بھی فرمائشی کوئی معجزہ کرتا تو نبی اس فرمائش کو پورا نہیں کرتے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ فرمائشی معجزہ جو ہوتا تھا، اور ایک بات یہ بھی ہے کہ معجزہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا، جیسے کرامت کسی ولی کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، آپ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ مصلی دریا پہ بچھا دو نماز پڑھ لو، تو وہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ ایسے ہی معجزہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا، اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے۔ لیکن جب فرمائشی معجزہ ہوتا ہے، انبیاء اس سے اس لیے بچتے ہیں کہ فرمائشی معجزے میں اگر ان مانگنے والوں نے ذرا سی بھی گڑبڑ کی تو پھر عذاب آتا ہے۔
جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا کہ یہ پہاڑ ہے، اس میں سے جانور نکل آئے، اونٹنی نکل آئے اور ہم اس کا دودھ پئیں گے، تو وہ اللہ نے نکال دی، لیکن اس اونٹنی کے دشمن بن گئے، اس کو یعنی پاؤں کاٹ دیے، قتل کر لیا، تو جس کی وجہ سے وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے کافر فرمائشی معجزہ مانگتے تھے کہ مکہ کے اندر باغات ہو جائیں، نہریں ہو جائیں، اور مکہ میں انگور کا باغ اور کھجور کا باغ، حالانکہ مکہ کیا ہے، پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے، ہمارے نبی نے بھی فرمایا اور اللہ نے بھی فرمائشی معجزہ نہیں بھیجا، اس لیے کہ فرمائشی معجزہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے، وہ عذاب کو دعوت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، انہوں نے کہا نہیں ہماری آپ سے درخواست ہے، اس کو کر لیں۔ تو وہ فرمائش تو پوری ہو گئی، لیکن اس میں شرائط تھی۔ شرائط یہ تھی کہ یہ کھانا تو آئے گا، لیکن کھانے کو تم نے کیا کرنا ہے، ذخیرہ نہیں کرنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ بھئی کھانا جنت کا ہے، چلو ذرا بچا کے رکھو، بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہیں کرنا۔ لیکن اس شرائط پر کیا ہوئے، لوگ پورے نہیں اترے، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی ناراضگی آ گئی۔ تو اس چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے، یعنی تقریباً 4-5 آیتیں ہیں، اس کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام کیا رکھا گیا، مائدہ رکھا گیا۔ مائدہ کی وجہ بھی آپ حضرات کو بتا دی۔ یہ تو تھوڑی سی آیتیں تھیں، آیت نمبر 112، 113، 114، 115، یہ 3-4 آیتوں میں اس قصے کا ذکر ہے۔ کل آیتیں اس سورت میں 120 ہیں، لیکن یہ سورت کافی سارے مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں احکامات اچھے خاصے ہیں۔ باقی جو اس میں میں آپ کی خدمت میں وہ والی باتیں جو احکامات سے ہٹ کر ہیں، وہ ابھی ہی عرض کر دوں، تاکہ وہ احکامات میں کافی دیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ والی باتیں پھر ہم سے رہ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر، یعنی احکامات سے ہٹ کر کے جو باتیں ہمارے رب نے فرمائی ہیں، اس میں منافقوں کا ذکر، یہودیوں کا ذکر، یہ 2 فرقے جو ہیں یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا اور آج بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اندر سے کافر ہیں، اور وہ مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور آستین کے سام بن کر کے وہ اللہ جل جلالہ کے ماننے والے یعنی مسلمان، ان کا دماغ دل وہ خراب کرتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ، جاسوسی کرنا، باتیں سننا، یہاں کی وہاں کرنا، اور ہمارے رب نے یعنی ان کی خامیاں بیان کرنے کے بعد یہ بات فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دل کے پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ بہت خطرناک جملہ ہے، یہ 6 پارے میں آدھے کے پاس ہے یہ جملہ، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم۔ اللہ نے یہ ان کے اتنے گندے دل ہیں کہ انہوں نے اپنے اندر کے استعداد کو تباہ کر لیا، اللہ نے ان کے اندر کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ یہ ہمیشہ رسوا ہوں گے، ہمیشہ بدنام ہوں گے، اور ہمیشہ ان کو تکالیف میں یہ لوگ رہیں گے۔ یہ جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ آگے پہنچاتے ہیں، منافق جو اللہ کے رسول کا جن سے واسطہ تھا۔ ایسے ہی ایمان والوں، پھر یہ جو یہودی مذہب ہے، یہ تورات یہ نورانی کتاب تھی، انجیل نورانی کتاب تھی، اور ہم نے آسمان سے یہ کتابیں اتاری، اور ہم نے ان کے علماء، ان کے اہل اللہ، ان کو ہم نے ذمہ لگایا کہ ان کتابوں کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے، ان کے علماء نے، ان کے درویشوں نے، ان کے بزرگوں نے ان میں خیانت کی، اور اللہ جل جلالہ کے حکموں کو انہوں نے کیا کیا، وہ لوگوں کے سامنے غلط پیش کیا۔ یعنی ہمارے نبی کے زمانے کا میں آپ کو قصہ سناؤں، غلط پیش کرنے کی مثال۔ ہمارے نبی کے زمانے میں ایک قصہ یہ ہوا کہ جیسے ایک غیر شادی شدہ لڑکے نے یعنی بدکاری کی اور ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ، تو یہودیوں نے کیا فیصلہ دیا کہ آپ، تمہارا جو بیٹا ہے اس کو صرف ایسا کر، تم کچھ بکریاں دے دو اور تمہارے بیٹے کو اور اس عورت کو چہرہ کالا کر کے سواری پہ پھرا کر کے تھوڑا سا پھرا دیں گے، بس یہ ختم ہو گئے۔ تو
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو ہمارے نبی سے پوچھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا جو تھا, وہ جو آدمی تھا وہ آیا, یعنی لڑکے کا باپ, تو یہودی بھی ساتھ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے اس کو تو لگیں گے 100 کوڑے, اور یہ جو عورت ہے چونکہ یہ شادی شدہ ہے اس کو پتھر مار کے اس کو ہلاک کریں گے, اور باقی یہ جو بکریاں وغیرہ ہیں یہ کوئی فدیہ نہیں ہے, بدکاری کے اندر یہی سزا ہے. تو اور یہ جو چہرہ کالا کرنا ہے یہ بھی نہیں ہے. تو اب ان کے منہ بن گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لاؤ تورات لے آؤ, تورات میں کیا ہے. جب تورات میں لائی گئی تو جو جگہ تھی سنسار کرنے کی, اس آدمی نے جو ان کا کوئی عالم تھا کوئی تھا, اس جگہ پہ کیا رکھا, انگلی رکھی. اب وہ انگلی سے کیسے چھپ سکتی ہے آیت, تو اللہ کے رسول نے وہ انگلی ہٹائی تو وہ سنسار والی آیت تورات کے اندر موجود تھی. یہ ان کی حرکتیں تھیں. تو اور آسمانی کتابیں یعنی تورات میں باتیں موجود ہیں. اسی طرح جان کے بدلے جان, کان کسی کا کاٹا اس کے بدلے میں, ناک کے بدلے میں, نے دوسرے پارے میں آپ کو بتایا تھا یہ تورات کے احکامات ہیں. انجیل میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں. پھر قرآن پاک اللہ نے اتارا, قرآن پاک سب کتابوں کا محافظ ہے. تو ان کو یعنی یہ والی باتیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ یہ جو تورات انجیل زبور ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ ان پہ لگایا تھا, لیکن انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی اور لوگوں کو غلط مسئلے بتائے. اور قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے, قیامت تک کی کتاب ہے, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. کوئی شخص آج تک قرآن پاک میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں کر سکا. اسی طرح یہودی عیسائیوں کا ذکر ہے تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ایمان والو یہودی عیسائیوں کو دوست مت بناؤ. ہاں دوست مت بناؤ, یہ تمہارے کبھی بھی نہیں ہو, یہ آپس میں تو ایک ہیں لیکن مسلم کے نہیں ہو سکتے. یہ آپس میں, اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ ظالم ہے, وہ انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. لہٰذا تم مسلم قوم ہو, تم کسی بھی زبان کے ہو, تم آپس میں بھائی ہو, تم آپس میں ایک ہو. اور یہ لوگ کیا ہیں, یہ لوگ کسی بھی مذہب والے ہیں, یہودی ہیں, مجوسی ہیں, عیسائی ہیں, مشرک ہیں, یہ آپس میں ایک ہیں, یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں, اور مسلم کے خلاف یہ سب ایک ہیں. لہٰذا ایمان والو ان کو دوستی مت, ان کے ساتھ دوستی مت لگاؤ. پھر ایک اور عجیب بات فرمائی, علماء نے اس آیت کو اسی کے ساتھ جوڑا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی لگانے میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مذہب سے بیزار ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ. اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو تم میں سے مذہب کو چھوڑے گا تو اس کا میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس کا ہی نقصان ہوگا. اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو پیدا کر لیں گے, تم اگر اللہ کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دو, اللہ ایسے قوموں کو پیدا کریں گے کہ اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گے. اس طرح کی آیات ہیں اس کے اندر. اور پھر اسی میں ہمارے رب نے جو چھٹے پارے کا آخر ہے اس میں عیسائیوں کو اللہ نے کافر کہا ہے. کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے, یہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں, اور یہ حضرت مریم کو بھی خدا کہتے ہیں. ہمارے رب فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے اور اللہ تو کھانا نہیں کھاتا. وہ دونوں سوتے تھے, اللہ تو نہیں سوتا. وہ دونوں پیتے تھے, اللہ تو نہیں پیتا. اور دیکھو میں تمہارے سامنے کیسی صاف صاف باتیں سناتا ہوں, دیکھو انظر, میں تم دیکھو ذرا, میں تمہارے سامنے کیسی صاف صاف باتیں سناتا ہوں. اور پھر ان عیسائیوں کو دیکھو کیسے الٹے پاؤں مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں. اور اے عیسائیوں یہودیوں, دین کے اندر غلو مت کرو اور ایسے لوگوں کی پیروی مت کرو جو خود بھی گمراہ ہیں, دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اور پھر داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبانی عیسائیوں, عام عیسائیوں پر, عام اہل کتاب پر اور ان کے علماء پر لعنت بھیجی گئی. کیوں لعنت بھیجی گئی؟
اس وجہ سے کہ یہ ایک دوسرے کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے۔ علماء یہاں پر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگرچہ ان کے ذمے نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے ایمان اور یقین کی حفاظت کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتیں پھیلانا یہ اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو امت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور اس امت کو ماؤں کے پیٹ میں جب یہ تھے ازل سے ہی اللہ نے اس امت کے لیے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بہترین امت ہے، یہ لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہے، یہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے۔ دوسروں کی ہدایت کی فکر وہ اس امت کے ہر فرد کے ذمہ ہے۔ صرف اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا یا اپنا گھر نہیں، بلکہ عمومی فضا وہ دین کے قائم کرنا یہ اس امت کے افراد کے ذمہ ہے۔ اسی طرح ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے، احکامات سے ہٹ کر کے ہمارے رب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پکے دشمن وہ تمہیں اگر ملیں گے تو یہودی ہیں اور ہندو ہیں، مشرک ہیں جو اللہ کے غیر کو شریک کرتے ہیں۔ اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے واقعی میں آج کل نہیں ہیں، آج کل پرانے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن نئی جدید جو قوم ہے یہ دہریہ ہے، یہ خدا کے بھی منکر ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن جو حقیقی عیسائی ہے ہمارے رب فرماتے ہیں یہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دو وجہ بتائیں اللہ نے، بالکل چھٹے پاری کی آخری لائن، ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان میں آسمانی علم والے لوگ ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں درویش اور اللہ والے تارک دنیا لوگ ہیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ متکبر نہیں ہے، اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے۔ تو آسمانی علم اور اللہ سے لو لگانا اور تکبر نہیں کرنا، یہ تین باتوں کی وجہ سے جو اصلی عیسائی ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کی محبت ہے۔ اور جو آج ہمارے دشمن نظر آ رہے ہیں یہ واقعی میں عیسائی نہیں ہے، یہ تو نعوذ باللہ خدا کے بھی منکر ہیں۔ یہ تو ان کے چرچوں میں آپ دیکھ لیں، بوڑھے آپ کو نظر آئیں گے، جو ان کے جوان ہیں وہ عبادت میں، نمازوں میں وہ نظر ہی نہیں آتے، وہ خدا سے بیزار ہیں۔ تو یہ باتیں، اور پھر بالکل آخر میں یہ باتیں جیسے میں نے عرض کیا یہودی عیسائیوں کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، بالکل آخر میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ساری مخلوق جمع ہوگی، اور اللہ پاک عیسائیوں کو چپ کرنے کے لیے ایک بات فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے خدا بناؤ اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ آپ نے کہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کے سامنے جواب دیں گے کہ اے اللہ، میری کیا مجال تھی، سبحانک ما یکون لی، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، مجھے تو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ میں یہ جملہ کہوں کہ مجھے خدا بناؤ، میری ماں کو خدا بناؤ۔ میں نے تو لوگوں سے وہی بات کی جو آپ نے فرمائی تھی، اور آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہی بات بتائی تھی۔ اور اے میرے اللہ، آپ کو تو یہ سب باتیں پتہ ہیں، میرے اندر کو آپ جانتے ہیں، میں آپ کے اندر کو نہیں جانتا، میں نے جو کچھ کہا لوگوں کو میں نے دعوت دی وہ آپ کے علم میں ہے وہ، اور اے اللہ یہ سب آپ کے بندے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ لیں سزا میں تو آپ کل مختار ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تب بھی آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ مضمون آخری رکوع میں سورہ مائدہ میں ہے، اور اس میں یہ والی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ ان عیسائیوں کو چپ کرنے کے لیے یہ بات فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں تھی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت نہیں تھی۔ جو سنجیدہ قسم کے اہل علم لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام توحید پرست تھے، انہوں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی، اور یہ انہوں نے من گھڑت باتیں اپنی طرف سے ایجاد کی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ملی جلی تھی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب احکامات کا سلسلہ جو اس صورت کے اندر ہے وہ میں آپ کی خدمت میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور تمہارے درمیان جو وعدے ہوئے ہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہے، تم نے اللہ کے ماننے کو طے کیا ہے، لہٰذا جو تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان عہد ہے اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اور ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی لین دین کرتے ہو، اس میں اگر تم کوئی وعدے کرتے ہو اس کو بھی پورا کرنا کیا ہے، وہ تمہارے ذمے ہے۔ اور اسی طرح اے ایمان والو، آسمانی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھو، اس کا ادب کرنا، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر مساجد ہیں، بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، اور صفا ہے، مروہ ہے، مدینہ ہے، اور جو آسمانی چیزیں جس کے ساتھ حرمت لگی ہوئی ہے، اس کو جس کے ساتھ خدا کی نسبت ہے اس کی بے حرمتی مت کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم تمہیں کسی وجہ سے اس نے کسی موقع پہ ستایا ہو تو اس ستانے کا بدلہ اس سے کسی اور موقع پہ مت لینا، بلکہ تمہارے ذمے ہے کہ تم درگزر کر لو۔ کیا مطلب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ جانے سے روکا، تو ہمارے رب فرماتے ہیں کہ انہوں نے تو تمہیں روکا، ان کے روکنے کی وجہ سے تمہارے دل میں ایسا بغض نہیں ہونا چاہیے کہ تم کیا کرو، خواہ ان کے لیے رکاوٹیں ڈالو۔ تم ان کو معاف کر دو، اور تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار مت بنو۔ اسی طرح تیسرا حکم یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم نے حرام کی ہیں، جیسے اس دن بھی بات آئی، مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، اور اسی طرح وہ حلال چیز جس میں غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو ہے حلال لیکن اس کا دم گھٹ گیا، مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ حلال جانور ہے، اس کو کسی نے ٹکر ماری، اس سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ حلال جانور ہے، اوپر سے گر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ حلال جانور ہے، بتوں کے نام پہ ذبح ہوا، وہ بھی حرام ہے۔ حلال جانور ہے لیکن اس کو غلط طریقے سے شریعت سے ہٹ کر کے اس کو، یعنی کافروں کے اپنے انداز ہوتے تھے اس انداز پہ اس کو لایا گیا، وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بات فرمائی، یہ سب اللہ کے حکم کے توڑنے کی چیزیں ہیں۔ ہاں، جانور گر گیا، تڑپ رہا ہے، تم نے اس کو ذبح کر لیا تو حلال ہو گیا۔ دم گھٹ گیا اس کا لیکن ابھی جان باقی ہے، تم نے ذبح کر لیا تو حلال ہو گیا۔ سینگ مارا اس کو، وہ تڑپ رہا ہے، مرا نہیں ہے، تم نے ذبح کر لیا تو وہ حلال ہو گیا۔ تو یہ تو، اور پھر یہ بات فرمائی شکار کے احکامات، جیسے باز کے ذریعے سے شکار کرنا یا کتے کے ذریعے سے شکار کرنا۔ تو ایک آیت یہاں پر ہے، یہ بھی شکار کی آیت ہے، اور ایک صحابی ہیں حاتم تائی کے بیٹے عدی ابن حاتم، شکاری آدمی تھے، بہت سارے مسائل ہمارے نبی سے عدی ابن حاتم نے پوچھے۔ تو اس کے اندر کتے کے ذریعے سے شکار کی صورت کیا ہوگی؟ تو کتے کو سکھایا جاتا ہے، کتے کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور اس سمجھانے کی علامت یہ ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑیں۔ آپ نہیں پہنچ سکتے، شکار بہت دور ہے، تو شکاری کتا آپ نے سمجھایا اس کو، تو اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جب جھپٹ پڑے شکار کے اوپر تو وہ اس کو تھوڑا سا زخمی بھی کرے، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ جو کتا ہے جس کے ذریعے سے شکار کیا جا رہا ہے وہ اس شکار میں سے خود نہیں کھائے، بلکہ اس کو پکڑ کر کے تمہارے پاس لے کے آئے۔ اگر اس نے خود کھا لیا تو وہ معلم نہیں ہے، یعنی سکھایا ہوا نہیں ہے۔
اور اسی طرح آپ نے اس کو بھیجا، وہ تیزی میں جا رہے ہیں، پھر آپ نے اس کو آواز دی کہ واپس آؤ، تو اگر وہ آپ کی آواز پہ واپس نہیں آیا تو وہ بھی سکھایا ہوا نہیں ہے۔ تو ایک شرط بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیں، دوسری شرط وہ جھپٹنے کے بعد اس کو زخمی بھی کر لیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے لے کے آئے۔ اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو وہ حلال نہیں ہے، اور اگر اس نے دور جانور ہے اور پکڑ لیا اس جانور کو، زخمی بھی ہو گیا، اور کتے پہ تم نے بسم اللہ پڑھی تھی اور تمہیں ذبح کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ جب تم پہنچ رہے تھے تو وہ جانور یعنی ہرن تھا یا کوئی بھی چیز تھی وہ مر گیا تھا، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، جو یہ کتے یہ باز تمہارے لیے جو چھوڑ دیں تو وہ تم کھاؤ، تمہارے لیے حلال ہے، لیکن شرط یہ ہے وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کے چھوڑتے وقت میں تم نے بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے تیر کے ذریعے سے شکار، تو تیر کے ذریعے سے شکار کے تیر پر بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ پڑھا اور تیر گیا، لگا اس کو، لگ کر کے وہ تیر لگا لیکن تم پہنچ نہ سکے، وہ پہلے سے مر گیا، تو وہ شکار بھی تمہارے لیے کیا ہے، شریعت نے اس کو حلال رکھا ہے۔ اسی طرح یہ جو باز ہے، شکرا ہے، عقاب ہے، ان پرندوں کے ذریعے سے بھی شکار ہوتا ہے، تو جب ان پرندوں کو تم نے سکھا لیا تو اب ان پرندوں کو تم نے چھوڑا، لیکن چھوڑنے کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو گے، اور اس کے سکھائے جانے کی علامت بھی یہی ہے کہ یہ چل پڑا، آپ نے بلایا تو یہ واپس آ گیا، اور اسی طرح جا کر کے یہ جھپٹ پڑا اور اس نے اس کو زخمی بھی کر لیا اور تم اس تک پہنچ نہ سکے اور وہ چیز کیا ہو گئی، ہلاک ہو گئی، تو پھر بھی کیا ہے، تمہارے لیے یہ حلال ہے، باز کے ذریعے سے ہو، عقاب کے ذریعے سے ہو، شکرے کے ذریعے سے ہو، کتے کے ذریعے سے ہو، یہ احکامات بھی اسی صورت کے اندر ہمارے رب نے بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح ایک حکم اس سورہ مائدہ میں وضو کا حکم بھی ہے، کہ وضو، آسمان سے وضو اترا ہے، 4 فرائض کا بیان ہے۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کا دھونا فرض ہے، ایک دفعہ دھونا فرض ہے، کہ کوئی جگہ بال کے برابر سوکھی نہ رہ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا فرض ہے۔ نمبر 3، یہ پورا سر ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اس کا چوتھائی مسح یہ فرض ہے، چوتھائی، 1 2 3 4 اتنا مسح فرض ہے، باقی یہ پورا مسح کرنا یہ کیا ہے، یہ سنتوں میں آتا ہے۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا فرض ہے، پاؤں کا مسح نہیں ہے، پاؤں کا مسح نہیں ہے، پاؤں کا دھونا ہے۔ حدیث مبارک بخاری شریف میں، آپ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، کچھ لوگ جلدی میں گئے اور انہوں نے کیا کیا، جلدی جلدی پاؤں دھو لیے، آپ جب جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ایڑیاں سوکھی ہوئی ہیں اور سوکھے ہونے کی وجہ سے چمک رہی ہیں، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، جو ایڑیاں سوکھی ہوئی ہیں وہ دوزخ میں جلیں گی۔ مسلمانوں، اسبغ الوضو، وضو پورا پورا کیا کرو، ایڑیوں کو اچھی طرح دھویا کرو، ایڑیوں کو۔ ہاں، مسح کب ہوگا پاؤں پہ، جب آپ نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہوں گے، عام موزوں پہ مسح نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں نا دبئی میں اور سعودی عرب میں، اور جناب آگے جوتے اتار لیے اور ٹھک کر کے یوں پھیر لیے اور چل پڑے، ایسا نہیں ہوتا مسح، موزوں کے لیے شرائط ہے، یعنی چمڑے کے موزے ہوں، اور اگر دوسرے موزے ہوں تو کم سے کم 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر آپ خالی زمین پہ چلیں اور وہ پھٹے نہیں، اور اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو پانی چھن کے آپ کے پاؤں پہ نہ لگے، ایسے ہوں موزے۔ اگر چمڑے کے نہیں ہیں، دوسرے کسی چیز کے ہیں تو اس کی یہ شرائط ہے، ورنہ تو چمڑے کے موزے جس کے اندر پانی چھن کے نہ جائے۔
اور اگر آپ بغیر چپل پہنے ہوئے، بوٹ پہنے ہوئے موزوں میں چلے، کم سے کم 1 میل تک، 1.5 کلومیٹر تک آپ جو ہے وہ بغیر اس کے، آپ بغیر جوتوں کے چلے، تب اس موزوں پہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ عام یہ پتلے پتلے موزوں پہ مسح نہیں ہوتے، یہ باتیں صراحت کے ساتھ کتابوں میں ہیں، لیکن آج لوگ نہ اس کی تحقیق کرتے ہیں، بس وہ گوگل کھول لیتے ہیں، یوٹیوب میں جا کے جس نے جو آسان فتویٰ دے دیا وہ میرا مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مذہب کے اندر جو ہے وہ اب کسی کی آدمی کسی کے پیچھے چلے گا، کسی کی سنے گا، کسی پر بھروسہ کرے گا، یوٹیوب پہ تھوڑی بھروسہ ہوتا ہے۔ قسم نام آتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا نام اپنے بچوں کے رکھتے ہیں۔ کہاں سے دیکھا؟ انٹرنیٹ سے دیکھا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ ذرا تھوڑا ترجمہ دیکھو۔ ہاں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کے نام لے آئے اور آ کر کے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز میں اپنے بڑوں سے پوچھنا یہ ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا وقت آئے گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرے گا۔ تم نے ادھر ادھر کی باتیں سننی بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرنا۔ تو خیر، 4 فرائض کا بیان ہے جس کے اندر میں نے یعنی 3 اعضاء کو دھویا جائے گا، چہرے کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، اور ایک عضو کا مسح ہوگا، وہ سر ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وضو کا پورا طریقہ، یہ تو فرائض تھے، باقی وضو کا پورا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، دونوں ہاتھوں کو دھو لو، مسواک کر لو، ہاں 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، اچھی طرح کلی کر لو، ٹھیک ہے۔ المزمزہ، کلی، سب نبیوں کی سنت، جتنے نبی آسمان سے اللہ نے بھیجے سب نبی کلی کرتے تھے۔ جتنے نبی آسمان سے آئے سب یوں ناک میں یوں پانی ڈالتے تھے اور یوں ناک کو جھاڑتے تھے۔ یہ الگ سنت، یہ الگ سنت، سن رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کو جو ہے وہ استنشاق کہتے ہیں، اس کو استنثار کہتے ہیں۔ یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، یہ ہے ناک کو جھاڑنا۔ تو ڈالنا الگ سنت اور جھاڑنا الگ سنت، ٹھیک ہے۔ پھر 3 دفعہ یہ کلی، 3 دفعہ، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر 3 دفعہ چہرہ دھونا۔ کیسے دھونا؟ ایسا دھونا کہ یہ اللہ کے رسول یوں کرتے تھے، یہ اس طرح، یہ پورا، یہ پورا، یہاں سے تمانچہ نہیں مارتے تھے، آرام سے ادھر، اور یہاں پانی یوں ڈال کر کے ایسا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے میرے رب نے مجھے اس طرح کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پورا اللہ کے فضل سے سال بھر میں یہ باتیں چلتی رہتی ہیں اور مجمع کے سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو چہرہ 3 دفعہ دھونا، پھر ایسا پورا یوں ہاتھ دھو لیا، پھر اس کو یوں کر لیا، یوں بھی پورا دھل گیا، لیکن صحیح سنت کیا ہے؟ اس طرح ہے، مطلب جیسے جلدی میں ہے نا، ٹوٹی کھول لی، یوں کر کے میں نے یوں کر لیا، 3 دفعہ دھو لیا، ہو گیا۔ لیکن سنت کیا ہے؟ 1 دفعہ اس کو پورا دھو لو اور پھر ایسے پانی بہا لو، جو ہم نے بچپن میں سیکھا تھا۔ یہ تو ہم ریڈی میڈ ہو گئے نا سارے، ہاں شارٹ کٹ چیزوں کو یوں کرتے ہیں، لیکن سنت یہی ہے اس طرح۔ پھر اسی طرح یہ پورا دھو لیا، پھر اس طرح ہوا پورا، اس جگہ کا زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے مفتی نظام الدین صاحب، جب بھی میں مسا کرتا ہوں استاد جی یاد آ جاتے ہیں، ترمذی شریف پڑھا رہے تھے، ٹوپی ایسی اتار لی اور یوں ہاتھوں کو ایسے کیا اور فرمایا ایسا، پورا لے گئے پیچھے اور پھر ایسا لیا، اور پھر یہ پورا کانوں کے اندر، یہ خانے ہیں نا، یہ خانوں میں سب نے کرنا ہے آپ نے، یہ اور یہ جو انگوٹھے رہ گئے، یہ اور خلال، یہ اور چونکہ یہ مسا یہاں تک آ گیا، اب اس جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس جگہ پہ شک ہے تو یہ جو یوں ہم کرتے ہیں نا، یہ سر کے مسے کی تکمیل ہے، گردن کا کوئی مسا نہیں ہے، یہ سر کے مسے کی تکمیل ہے۔ لیکن چونکہ میں تو کر چکا ہوں، اور پھر ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مسح ہے اس میں ہمارے نبی فرماتے ہیں اقبل بہما و ادبرا۔ اقبلہ کا مطلب پیچھے سے آگے لانا، اور ادبرہ کا مطلب آگے سے پیچھے جانا۔
تو ہم میں سے بہت سارے اور یوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، یہ ٹوپی ہٹائیں جو بھی آپ نے پہنا، یہ پورے یوں چپکا کر کے لے کے جائیں. بالوں کی پوزیشن خراب ہوتی ہے، خراب ہو جائے پھر کنگھی کر لیں گے، یوں لے گئے پھر چپکاتے ہوئے یوں لے کے آئے. ٹھیک ہے، پورے سر کا مسا. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسا فرض ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پورے سر کا مسا فرض ہے. اس وجہ سے حضرات فرماتے ہیں ہمارے احناف کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ پورے سر کا مسا کیا جائے، ادھورے سر. لیکن اگر نماز نہیں پڑھنی اور آپ جلدی میں ہیں اور آپ نے وضو بھی کرنا ہے تو نماز بھی نہیں پڑھنی اور آپ نکل رہے ہیں فوراً، تو باوضو چلے جائیں. اس کے لیے کیسا ہے، جیسے جلدی وضو کرنا ہے تو جلدی وضو کرنا ہے تو ایک دفعہ کلی کر لی، ایک دفعہ ناک میں پانی ڈال دیے، ایک دفعہ چہرہ دھو لیا، ایک دفعہ یہ دھو لیا، ہلکا سا یا مسا کر لیا، ہلکے سے پاؤں دھو لیے. یہ بھی ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے. مولانا احسان صاحب دامت برکاتہ مکی مسجد میں وضو کر رہے تھے، بیان میں ان کو آنا تھا تو مختصر سا وضو کیا. ایسے ہی ہمارے اساتذہ ہم دیکھتے ہیں جب جیسے سبق پڑھانا ہو، نماز نہیں پڑھنی ہو تو مختصر سا وضو کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بخاری شریف میں توضأ مرتن مرتن، ایک ایک دفعہ، ایک دفعہ کلی، ایک دفعہ ناک میں پانی، ایک دفعہ چہرہ دھویا. نماز کے لیے نہیں، نماز کے لیے تو اسپیشل وضو. پھر اگر آپ امام ہیں تو اس سے اور زیادہ اچھا وضو، کیونکہ آپ کے ساتھ لوگوں کی نمازوں کا مسئلہ ہے اور آپ نہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھا وضو. اور اگر تم پہ غسل فرض ہے تو پھر خوب پاکی حاصل کرو. فطہرو، تا پہ بھی شد، ہا پہ بھی شد. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ تا اور ہا پہ جو شد ہے نا، اس سے غرارہ کرنا اور ناک کے اوپر تک پانی پہنچانا فرض ہے. ٹھیک ہے، صرف کلی سے کام نہیں چلے گا. ہاں اگر روزے میں غسل آ گیا تو پھر سادی سی کلی کرنی پڑے گی، سادہ سا پانی ڈالنا پڑے گا. اور اگر روزہ نہیں ہے تو منہ بھر کر کے پانی ڈالو، اچھی طرح غرارے کرو تاکہ اندر تک پانی آ جائے. اور ناک میں پانی ڈالو، پانی ذرا کھینچ لو، اوپر تک آ جائے پانی، اچھی طرح ناک جھاڑ لو. ٹھیک ہے، اور پورے بدن پہ ایسے پانی بہا لو کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. فطہرو کا یہ مطلب ہے. اور اگر نہیں ہے پانی یا بیمار ہیں آپ، پانی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو اس کا بھی مسئلہ پوچھا جائے کہ بھی تیمم کس صورت میں اس کی اجازت ہے. تیمم کا طریقہ کل بھی میں نے عرض کر دیا، آج بھی سن لیجئے. نیت کرنا اور کوئی بھی مٹی کی کوئی بھی جنس ہو، چونے کی دیوار ہو یا کوئی اینٹ ہو، کچی یا پکی اینٹ ہو یا کوئی دھول مٹی والی جگہ ہو، اس پہ آپ نے یوں ہاتھ مارا اور اپنے چہرے پہ پھیرا، پھر ہاتھ مارا، الٹے ہاتھ سے آپ نے سیدھے ہاتھ پہ پھیرا اور پھر سیدھے ہاتھ کو آپ نے التیمم ضربتان، ہمارے نبی فرماتے ہیں تیمم 2 دفعہ اپنے ہاتھوں کو مارنا ہے. ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین، ایک دفعہ ضرب یعنی ایک دفعہ مار چہرے کے لیے، دوسری دفعہ مار وہ اس طرح ہاتھوں کے لیے، اور کوئی جگہ اس میں سوکھی نہ رہ جائے. اور ہمارے رب یہ حکم سنا کر کے فرماتے ہیں اللہ نے جو مذہب اتارا ہے اس میں آسانی ہے. اللہ تمہیں تنگ کرنا نہیں چاہتے، اور اللہ تمہیں یہ وضو کا، حالانکہ یعنی مطلب وضو ٹوٹا کہاں سے، دھو کیا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا نا بھئی. خون کہاں سے نکلا ہے، دھو کیا رہے ہیں. خون یہاں سے نکلا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ کیا دھو رہے ہیں. آپ نے پیشاب کیا اور ہوا خارج ہوئی اور آپ دھو کیا رہے ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ تم پاک بھی ہو جاؤ گے. اور وضو کو آدھے غسل سے تعبیر کیا، وضو کو آدھے غسل سے. اس لیے میں آپ بھائیوں بزرگوں کے سامنے یہ بات پیش کروں گا کہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. کیا؟ ہاں، آپ خود محسوس کریں گے کہ باوضو رہنے میں کیا برکت ہے. آپ کا دل گناہ سے کٹے گا اور آپ کا دل باوضو رہنے کی وجہ سے اللہ سے جڑے گا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو مذہب ہم نے تم پہ نازل کیا ہے نا، یہ اس لیے تاکہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو.
تاکہ تم کیا کرو؟ ہمارا شکریہ ادا کرو۔ اسی طرح احکامات کا سلسلہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اخیر میں وہ عرض کروں گا اور اس میں کافی وقت لگے گا۔ ایک حکم آسمانی حکم وہ کیا ہے کہ یعنی ڈاکو کا کیا حکم ہے؟ ڈکیت جو دن دہاڑے آ گئے جناب، جو ہے وہ آ کر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوٹا بھی اور قتل بھی کیا۔ تو ایسوں کے بارے میں ہمارے رب نے چھٹے پارے کے اندر ڈکیت، قاطع الطریق کہتے ہیں، راستہ کاٹنے والے، ڈاکو قطاع الطریق، راستوں کو کاٹنے والے، لوگوں کی لوگ جس چیز میں چل رہے ہیں اس کو ختم کرنے، ان کے سسٹم کو فیل کرنے والے۔ تو کہا کہ ایسے لوگ ان کو پکڑا جائے۔ اگر پھر ان کی قسمیں ہیں، آ گئے اور دبکا شپکا کیا، فائرنگ کر لی اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، تو اور مال چھین لیا انہوں نے، اور جو ہے وہ کسی کو قتل نہیں کیا، تو ہمارے رب فرماتے ہیں ایسوں کو پکڑا جائے۔ عام چور کی سزا یہ ہے کہ صرف ہاتھ کٹے گا، ڈاکو کی سزا یہ ہے کہ اس کا یہ ہاتھ کٹے گا، الٹا پاؤں کٹے گا۔ اگر چند ڈاکوؤں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، چند چوروں کے ساتھ ہو جائے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، چند بدکاروں کو کوڑے اور سنساری کا حکم لگ جائے تو پوری امت بدکاری سے بچ جائے۔ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ دوسرے پارہ میں سنا چکا ہوں آپ کو کہ قصاص یعنی قاتل کے قتل کے اندر لوگوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ ایسے ہی یہاں ڈاکو نے مال بھی لیا اور قتل بھی کیا۔ پہلی صورت کیا تھی؟ صرف مال لیا، قتل نہیں کیا، تو یہ کٹے گا اور الٹا پاؤں کٹے گا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ مال بھی لیا اور قتل بھی کیا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے ان کا یہ کاٹ دو، پھر کیا کر دو؟ پھر ان کو سولی پہ لٹکا دو اور قتل کر دو ان کو، اور قتل کر کے 3 دن تک ان کی لاش چوک پہ رہے تاکہ لوگ گزرتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ یہ ڈاکوؤں کا انجام ہے۔ اور اگر مال نہیں لیا، صرف قتل کیا، فائر کر کے مار دیا آدمی کو، تو پھر اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو قتل کیا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے، اس کو مارا بھی جائے اور سولی پہ لٹکایا جائے، ہاتھ پیر نہ کاٹے جائے۔ اور اگر قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لیا، صرف دبکا شپکا کیا، آئے اور جناب فائر کر کے اور جناب لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور چلے گئے، ایسوں کو پکڑا جائے۔ ایسے اس اسلامی حکومت میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ایسوں کو کیا کیا جائے؟ ایسوں کو قید کیا جائے، ایسوں کو قید کیا جائے، اور جب تک یہ سچی توبہ نہ کر لیں اس وقت تک ان کو چھوڑا نہ جائے۔ اور ایک حکم ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اسلامی حکومت میں رہنے کے قابل نہیں، ان کو یہاں سے دفع کیا جائے، ان کو ملک بدر کیا جائے، کبھی بھی ان کو اپنے ملک کے اندر نہ چھوڑا جائے۔ تو ہمارے رب فرماتے ہیں ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا، یہ ان کے لیے دنیا کے اندر رسوا کن سزا ہے، آخرت میں ان کو بڑی سزا ملے گی۔ اسی طرح چور کا حکم بھی یہیں پر آیا ہمارے رب آدھے پارے پر کہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے ان کا ہاتھ کٹے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کو عبرت ملے، اور اس میں کسی کی سفارش نہیں چلے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے وہ کیا، اپنا چوری کی، بڑے خاندان کی عورت تھی، تو قوم قبیلے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کون سفارش کرے تاکہ اس کا ہاتھ نہ کٹے، کیونکہ ہمارے پورے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ کہا کہ اسامہ کو کہو، اسامہ سے اللہ کے رسول کی بڑی محبت ہے، چھوٹا بھی ہے، تو اسامہ اگر سفارش کرے گا کیا پتہ اللہ کے رسول مان لے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے جب بات آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنو میری بات، خدا نہ کرے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر خدا نہ کرے چوری کرتی اور چوری ثابت ہو جاتی تو میں فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹتا،
میں اس سلسلے میں بھی کسی کی سفارش نہیں ہوتا. اور سن لو میری بات، تم سے پچھلی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب ان میں گھٹیا قسم کا آدمی کوئی جرم کرتا اس پر آسمانی حکم نافذ کرتے، اور کوئی بڑا اسپیشل قسم کا آدمی کوئی جرم کرتا اس کو کچھ نہیں کہتے. اس وجہ سے وہ قومیں تباہ ہو گئی. میرے ہاں اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ اس صورت میں احکامات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرما. اللہ جو باتیں آپ کی آپ کے حبیب کے سامنے آئی اللہ ہمیں عمل والا بنا، آگے پہنچانے والا بنا. اللہ ہم سب کی اصلاح فرما. اللہ ہمیں فرائض کا پابند بنا، واجبات کا پابند بنا. ہمیں حرام سے بچا، ہمیں حرام سے بچا. ہمیں اللہ چوری ڈکیتی سے بچا. ہمارے ملک کو ہمارے شہر کو یا اللہ چوری ڈکیتیوں سے پاک فرما. اور اے اللہ ہمیں بھی اسلامی حکومت کی بہاریں دکھا دیجئے. آسمانی احکامات ہمارے ملک میں زندہ فرما. اور اے اللہ جو کافروں کے ترتیبات ہیں وہ ہمارے ملک سے ختم فرما. قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے ملک میں زندہ فرما. اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. آپ ہی نے پڑھنے کی توفیق دی، سننے کی توفیق دی. اللہ بیان کی توفیق دی اور بیان سننے کی توفیق دی. اللہ آگے بھی آسانیاں پیدا فرما اور اپنے دربار میں قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.